آج ہم تقریب میں جس بزرگ کے حاضر ہیں، ظاہر سی بات ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر قبل بھی کہا تھا، جن کے آستانوں پر جائیں، جن کی بارگاہوں میں جائیں، ان کی تعریف کرنے کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے، لیکن ہم نے کسی بھی دوسرے بزرگ کی یہاں پر تعریف نہیں کی اور نہ ہی بیان کیا، جو کچھ بھی کیا وہ صرف ذات رسول کا کیا، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے ان تمام اولیاء کے بادشاہ صرف مدینے کے تاجدار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں ان تمام اولیاء کی تعریف، لیکن آج ہم عرس کی تقریب میں حاضر ہیں تو میں برکت کے لیے حضرت سید حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کے تک پہنچا دوں۔ یہ ضروری ہے اس لیے کہ آنے والی نوجوان نسل وہ اپنے اولیاء سے روشناس رہے، معلومات حاصل کرتے رہے، اور میں اہل خانہ سے حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد آج بھی موجود ہیں، گلگور شریف میں، ان سے میری بڑی مؤدبانہ التماس ہے کہ حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتابیں یا علمی نسخے جو موجود ہیں وہ منظر عام پر لائیں، امت کے نفع کے لیے انہوں نے جو کچھ بھی قلمی نسخے چھوڑے ہیں وہ سب سے بڑی وراثت ہے پوری امت کے لیے، اس کو منظر عام پر لائیں تاکہ ان کی شخصیات کو ہم پوری امت کے درمیان آشکار کر سکیں۔ جس ولی کے آستانے پر آپ حاضر آئے ہیں میرے عزیزو، یہ صحیح النسب حسینی سادات میں سے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پوری دنیا میں دو قسموں میں بٹی ہوئی ہے، حسنی سادات ہیں اور حسینی سادات ہیں۔ گلگور شریف اور بنکاپور میں جو سادات ہیں یہ حسینی سادات ہیں، ان کے جد امجد حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت سید علاء الدین شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ جو بنکاپور میں آرام فرما ہے، وہی سب سے پہلے اس علاقے کا رخ کرنے والے ہیں۔ علاء الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرہند میں بھی تھے، پنجاب میں رہے اور علم دین حاصل کرتے رہے اور سفر بھی کرتے رہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سید حمزہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، بیجاپور کے، اور حمزہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ولی پاک ہیں جو کچھوچا شریف کے قطب سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے، مخدوم اشرف سمنانی جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کون نہیں جانتا میرے عزیزو۔ حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب ہے وہی حضرت سید علاء الدین شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نسب ہے، بیجاپور کے حمزہ حسینی سے چل کر کے۔ حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اگرچہ یہ نواسے ہیں علاء الدین شاہ قادری کے، لیکن ان کے جو والد پاک ہیں وہ بھی بیجاپور کے ہی آستانے حمزہ حسینی سے ہی وابستہ ہے، تو آپ کا نسب ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے بھی حسینی سادات سے۔ حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ منفرد ولی ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو اسی دن ان کی ماں کا انتقال ہوا۔ علاء الدین شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنکاپور میں جب تھے آپ کا انتقال ہوا، ان کے فوراً بعد آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا، اور اس غم میں جو علاء الدین شاہ قادری کی بیٹی تھیں وہ بیجاپور سے آئیں، حمل سے تھیں، بڑا سخت سفر کر کے آئی تھیں، اور یہاں آنے کے بعد غم سے نڈھال ہو گئی، ماں باپ کی دونوں کی رحلت ہو چکی تھی، ماں کا بھی انتقال ہوا، باپ کا بھی انتقال ہوا۔ اس غم میں بچے کی ولادت تو ہوئی جو حضرت شاہ قادری جن کے عرس میں آپ آئے ہیں، لیکن وہ غم سے نبرد آزما نہ ہو سکی، اس کے بعد فوراً آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بی بی ولیمہ، ان کے انتقال کے بعد ان کا مزار بھی بنکاپور میں ہے۔ بچے تھے، یہ 1 دن کے بچے تھے، اور پرورش کے لیے 2 دن تک کسی نے خیال بھی نہیں کیا آپ کی طرف سے، کیونکہ غم کا ماحول ایسا تھا، سب غم میں نڈھال تھے۔ آپ کی خالہ جان تھی علاء الدین شاہ قادری کی دوسری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ، وہ شادی شدہ نہیں تھی، وہ آستانہ علاء الدین شاہ قادری میں اکیلی موجود تھی، اور علاء الدین شاہ قادری کے ایک بیٹے حضرت عبد الرزاق شاہ قادری یہ بھی وہاں موجود تھے جو حضرت شاہ قادری کے سگے ماموں۔ 3 دن کے بعد ان کو ایک حجرے سے اٹھایا، حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے لایا گیا۔ جانتے ہو ان کی پرورش کیسی ہوئی؟ حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کے لیے شہر بھر کی دایائیں بلائی گئیں دودھ پلانے کے لیے، لیکن کسی کا دودھ آپ نہیں پیتے تھے،
بچے کو 3 دن تک دودھ نہیں دیا گیا، پھر بھی وہ ہنستے اور کھیلتے ہوئے موجود تھے۔ حضرت عبدالرزاق شاہ قادری نے محسوس کیا کہ بچہ 3 دن سے دودھ نہیں پیا ہے، تو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا، اللہ تعالیٰ نے غیبی طاقت کے طور پر عبدالرزاق شاہ قادری کے سینے میں دودھ منتقل فرمایا، اور حضرت شاہ قادری یہ تنہا وہ ولی ہیں جو اپنے ماموں کا دودھ پی کر کے بڑھے، ماموں کا دودھ پیتے رہے، اور یہاں تک کہ جو بچوں کے دودھ پینے کی مدت ہوتی ہے پوری مدت تک حضرت عبدالرزاق شاہ قادری سے ہی دودھ پیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ عبدالرزاق شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں کوئی زنانہ چیز تھی، نہیں، بالکل نہیں، وہ مکمل مرد تھے، لیکن جب آپ کو دودھ کی طلب ہوتی اللہ غیب سے ان کے سینے میں دودھ داخل کرتے، اور یہ کرامت دیکھ کر کے وہاں شہر کی کئی دایائیں ایمان لے آئیں جو غیر مسلم تھی، کافرہ تھی، ان سب عورتوں نے ایمان قبول کیا اس بات پر کہ ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا دیکھا ہے، دیکھو چینج کر کے سرجری کرا کر کے مرد عورت بن جائے، عورت مرد بن جائے، دکھنے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن دودھ کا پیدا ہونا یہ صرف نظام قدرت میں موجود ہے، نہیں پیدا کر سکتے۔ دودھ کا پیدا کرنا، بچے کا پیدا کرنا، یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ تو یہاں عبدالرزاق شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں دودھ کا آنا، یہ میرے عزیزوں کسی سرجری اور سائنٹیفک دواؤں کے ذریعے سے نہیں تھا، یہ صرف اور صرف اللہ کے ایک ولی کو غذا پہنچانے کے لیے، وہ بھی ایک انوکھی تربیت کے لیے، کہ جس کی ماں کا پہلے دن انتقال ہو جائے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بچوں کی پرورش کے لیے صرف ماں ہی ہوتی ہے، عورت کا ہونا ہی ضروری ہے۔ اللہ اپنے قدرت کے عجائب جب دکھانا چاہے تو مردوں سے بھی بچوں کی پرورش کرتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے وہ شاہکار ہیں، یہ سب کے ساتھ ممکن نہیں ہے، اللہ جس پر دکھانا چاہے۔ ویسے سب کو معلوم ہے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے، بغیر باپ کے بچہ ہوتا ہے، لیکن مولا تعالیٰ کو جب منظوری ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا کیا۔ بغیر ماں کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے؟ بغیر ماں کے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے؟ ہاں، بغیر ماں کے بھی بچہ پیدا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی ماں کون ہے؟ کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں، یہ کرامت حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک میں رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آستانے سے خوب خوب فیوز و برکات ہمیں عطا فرمائے۔ اب یہ یہاں سے آنے والوں کے لیے میری تنبیہ ہے کہ آپ حضرت شاہ قادری کے آستانے سے ضرور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کا سوال کریں، اپنے ایمان کی بھیک مانگیں، اور یہ دعا کریں کہ مولا اس ولی پاک کو تو نے اپنی ان کی زندگی میں جو تقویٰ و طہارت عطا کیا تھا اس کے چند قطرے مجھے بھیک میں عطا فرما۔ دنیا مانگنے کے لیے بہت لوگ آتے ہیں میرے عزیزوں، اپنا ایمان مانگو اور اپنی آخرت مانگو اور ان کے تقوی و طہارت کو مانگو۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ ہمارا حشر بھی حضرت شاہ قادری کے ساتھ ہوگا۔ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ نکاح بھی فرمائے اپنے سگے ماموں کی بیٹی سے، عبدالرزاق شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے، اور اس کے بعد حضرت شاہ قادری کی عبادتوں کا حال تو یہ تھا میرے عزیزوں، یہاں پر شاہنور جانے کے راستے پر آج بھی وہ غار موجود ہے، آج بھی وہ گوی موجود ہے جس میں 12 سال تک آپ اندر بیٹھے رہے۔ 12 سال ناخن پورے لٹک رہے تھے، بال پورے بڑھ چکے تھے۔ 12 سال کوئی مدت ہوتی ہے؟ آپ سوچیں، 12 سال تک اس غار میں یاد الہی میں ایسے مشغول رہے، اور رات کے وقت 12 سال کے بعد آپ اس غار سے باہر آئے تھے تو دیکھنے والوں نے بتایا کہ وہ پورا کا پورا اجالا ہو چکا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سورج طلوع۔ آپ کے چہرے پاک سے اتنا نور ظاہر تھا، وہ ذکر الہی کا نور تھا۔ آج بھی وہ غار موجود ہے حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد وہاں سے آپ تشریف لائے ہلگور شریف، اور یہیں اپنا ہمیشہ کا مسکن اسے بنا لیا، اور اس زمین کو انہوں نے منتخب کر لیا جس زمین پر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ولی جس آستانے پر ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جلد دعائیں سنتا ہے۔ اللہ کریم ان کی آل و اولاد کو خوب برکتوں سے نوازے، ایمان و عقیدے کی مضبوطی عطا فرمائے، ان کی آل و اولاد کو اللہ تعالیٰ ہمارے سروں کا سایہ بنائے، اور حضرت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ مولا جتنے زائرین آئے ہیں سب کو مولا عشق رسالت عطا فرمائے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادنا غلاموں میں مولا ہم سب کو شامل فرمائے۔ قیامت کے دن میرے آقا کے اصحاب اور خدام کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق
خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ.